بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم عمران خان صاحب کے اس بیانیے پر بات کریں گے جو رجیم چینج کے بعد بنایا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچا۔ بیانیہ اس وقت بھی بعض لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ جھوٹ پر مبنی ہے، بیس لیس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے کریٹکس، بہت سارے لوگ، باخبر لوگ یہ بتاتے رہے کہ یہ بیانیہ بیس لیس ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، جس کی اب ایک کڑی دوسری کڑی سے مل رہی ہے۔ صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب تحقیقات ہوں تبھی معاملے کا اصل پتہ چلتا ہے۔ اب خان صاحب کا وہ بیانیہ جس کا آغاز سائفر سے ہوا تھا کہ ایک جلسے کے اندر سائفر لہرایا گیا اور دکھایا گیا کہ جناب دیکھیں یہ ہمیں دھمکی دی گئی امریکہ کی طرف سے، اور یہی بنیاد بنی ہے جس وجہ سے ہماری حکومت کو ڈیریل کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا۔ بہرحال پھر حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا کہ ہم قوم کو حقیقی آزادی دلائیں گے۔ جو آزادی 1947 میں قوم نے لی تھی وہ آزادی نہیں تھی، آزادی اب ملے گی۔ آزادی کن سے ملے گی؟ وہ چوروں اور ڈاکوؤں سے ملے گی جو 30-32 سال تک ملک کو لوٹتے رہے۔ تو یہ مختلف انداز سے اپنے بیانیے کو پروان چڑھایا گیا۔ پھر ملک بھر میں کئی جلسے کیے گئے جس میں لوگوں کی آمد اس چیز کے اوپر تصدیق کرتی گئی کہ واقعی عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ حالانکہ اس بیانیے کے ذریعے انہوں نے اپنی جو 3.5 سال کی کارکردگی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے چھپانے میں کامیاب رہے۔ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب جو کارکردگی ہے ہماری 3.5 سال تک، یہ تو ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ہم لوگوں کے درمیان جانے کے اہل نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ بیانیہ بنا، مقبولیت میں اضافہ ہوا، امریکہ کی مخالفت کا نعرہ لگایا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ قوم کس طرح سے اس نعرے کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ پھر مذہبی ٹچ بھی اس کے اندر دیا گیا۔ ایسے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے جس میں مختلف لیڈرز جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ خود خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہوتے تھے کہ اس کو مذہبی ٹچ بھی دیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیان کارکردگی جو صفر تھی، جو بقول شیخ رشید کے لوگوں میں جانے کے قابل نہیں تھی، اسی چیز کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جس کو حکومت ملی وہ بھی کوئی اتنی کامیاب نہ ہوئی، مہنگائی اپنے عروج پر پہنچی، لوگوں کے لیے دار روٹی پوری کرنا، سبزی لینا یہی مشکل ہو گیا۔ بہرحال حالات چلتے آئے، کیسے زمین سے آسمان تک پہنچے یہ ہم نے سب نے دیکھا، اور اسی عوام کے سر پر خان صاحب نے شاید 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کو بھی ترتیب دیا کہ جناب اگر ہمیں یہ کچھ بھی کرنا پڑے۔ افسوسناک واقعات ہوئے اس دن، جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا جناح ہاؤس، دوسرے جگہوں پہ، وہ ناقابل برداشت بھی تھے۔ بہرحال اس کے بعد ایکشن ہوا، اور آہستہ آہستہ اب ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ جے آئی ٹی بنی ایک، جس میں خان صاحب کے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے انہیں بلایا گیا، پوچھا گیا ان سے کہ بتائیں آپ نے فلاں فوجی افسر کے اوپر الزام لگایا کہ وہ آپ کی اسیسینیشن کروانا چاہتے ہیں، قتل کا ذمہ دے چکے ہیں، رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگایا، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ تو وہ ویڈیو کلپس کدھر ہیں؟ اس کا ثبوت دے دیں تاکہ اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن خان صاحب نے وہاں پہ جے آئی ٹی کے سامنے بالکل صاف انکار کیا، نہیں جی میرے پاس تو کوئی ویڈیو کلپ نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو اس طرح کے یو ٹرن لینے کے حوالے سے تو خان صاحب اچھے خاصے ماہر ہیں، اور من گھڑت بیانیہ بھی بنانے کے وہ اچھے خاصے ایکسپرٹ ہیں، اور لوگوں میں کس طرح سے میں نے اس کو مقبول کرنا ہے اس چیز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں۔ لیکن جھوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست سے ختم ہو، وہ ایک آئینی ادارہ
جتنا آئین اجازت دیتا ہے اتنا کردار ادا کرے. یہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے انہی کے کندھوں پر سوار ہو کر آنا کون نہیں جانتا کہ جنرل باجوہ ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب کے روکنے کے باوجود عمران خان کو پروموٹ کیا اور وہ حکومت میں آئے. لیکن انہوں نے شاید کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حکومت ختم ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ عسکری تنصیبات پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، انہیں نقصان پہنچایا جائے گا. بہرحال یہ سب کچھ تھا جب آپ خود انہی کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے ہوں اور پھر یہ بھی نعرہ لگائیں کہ میں ہی حقیقی آزادی دلاؤں گا، تو اس کو کیسے سچ مان لیا جائے، کس طرح اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. بہرحال جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط تھا، پوری قوم اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اور وہ بیانیہ جو جھوٹ پر مبنی تھا اور اس کی تاثیر ختم ہونے سے پہلے ہی خان صاحب چاہتے تھے کہ ملک میں الیکشن ہو جائے اور میں اس میں کامیاب رہوں، لیکن یہ حکومت ٹال مٹول کرتے کراتے آخر اس وقت اب سب کو سامنے آنا شروع ہو گیا. اب عوامی سروے کروائیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ مقبولیت جو ہے وہ کہاں تک پہنچی. تو یہ معاملات جو تھے وہ اب آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں، اور جے آئی ٹی کے سامنے بالکل خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ مجھے جنرل نصیر نے بالکل کسی طرح کی کوئی دھمکی نہیں دی. حالانکہ وہ تو جلسوں میں اس کو پتہ نہیں کیا کیا ڈلٹی ہیری کبھی کچھ کا نام دیتے رہے. جب پوچھا گیا کہ دیں ویڈیو اگر آپ کے پاس ہیں، تو کہتے نہیں جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ جناب انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے. تو یہ اس لیڈر کی حالت ہے جس کے پیچھے لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو احمق بنا رکھا ہے. تو یہ تمام صورتحال اب ہمیں غور کرنے پر، توجہ کرنے پر کی طرف جو ہے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ آئندہ کوئی ایسا لیڈر جو نام نہاد لیڈر ہو وہ کم از کم اس قوم کو بیوقوف بنانے میں اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہو سکے. ہم نے دیکھا کہ قوم کے تمام طبقات جس میں پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، وکلاء ہیں، صحافی ہیں، پولیٹیشنز ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ کس طرح سے ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، عام لوگ تھے، اور کسی کو اس بات کے اوپر یقین کروانا انتہائی مشکل تھا کہ اس بیانیے میں سچائی نہیں ہے. مثلا خان صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، حماد اظہر اب بھی شاید کہتے ہیں کہ جناب ہم تو روس سے جو ہے نا معاہدہ کرنے والے تھے بالکل، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے جسٹ ایک لیٹر لکھا تھا جس لیٹر کا جواب دیا ہی نہیں گیا. تو روس سے اب کانٹریکٹ ہوا، دیکھیں تیل آیا، اسی طرح ایل پی جی آئی اور یہ روٹ کھلا. جب کانٹریکٹ کیا گیا تو پھر دنیا کو دکھائی بھی دیا، جب پہلے نہیں تھا جسٹ ایک جھوٹ پر مبنی ساری کی ساری کہانی بنائی گئی. اور اسی امریکہ کے اندر اب لابیز کو پیسہ دے کر جو اوورسیز سے پیسہ لیا جاتا ہے وہ پیسہ ادھر خرچ کر کے ادھر امریکنز کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کسی طرح وہ سینیٹرز کانگریس کے جو رکن ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، وہ اٹھا رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کے اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے معاہدہ نہ ہونے کی فائنل، وہ انہی سینیٹرز کا کردار ہے، وہ امریکہ روک کے رکھا ہوا ہے. تو بہرحال خان صاحب کا جھوٹ ایک کے بعد دوسرا بالکل یہاں ہوتا جا رہا ہے، واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو جناب خواتین کے گروپ نے گھیرا ہوا تھا. یہ پنکی مافیا اور فرا گوگی مافیا جو ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ حالات جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں.